الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے. صاحب نسبت جو بندہ ہوتا ہے اللہ کا مقرب بندہ، اس کو ذکر و عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے، اس کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے، اس کے اعمال میں اس کی نیت ہمیشہ صحیح. اور صاحب نسبت لوگوں کا تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ گناہوں سے اللہ محفوظ اسے فرما لیتے ہیں. یعنی گناہوں سے بچنے کی اتنی اس نے اہتمام کیا کہ اب گناہ میں پڑنے سے اللہ اس کو خود ہی محفوظ فرما لیتے ہیں. چنانچہ پچھلے 3-4 دن سے ہم ان گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن گناہوں میں نیک لوگ یا سلوک طے کرنے والے، شیخ سے بیعت ہونے والے لوگ بھی کئی مرتبہ پھنس جاتے ہیں. تو عام طور پہ نیک لوگ یا مشائخ سے بیعت ہونے والے لوگ، سلوک طے کرنے والے لوگ، یہ زنا کے یا قتل کے یا چوری کے یا شراب والے گناہوں میں نہیں ہوتے. عام طور پہ باطنی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور چند ظاہری گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں. چنانچہ چند گناہوں کا تذکرہ ہو چکا اور چند گناہوں کا تذکرہ ہونا باقی. یہ وہ گناہ جو نیک لوگ بھی کر جاتے ہیں. اس میں سے ایک گناہ بد نظری کا گناہ اور دوسرا بے پردگی کا گناہ. تیسرا غصے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور چوتھی چیز تھی بخل. کئی مرتبہ ہم اس گناہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. تو بخل کو ہم اتنا گناہ سمجھتے نہیں کہ کیا ہوا اگر میرے دل میں زیادہ مال خرچ کرنے کی شوق نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ. اس کو مال جمع کرنے کا شوق ہے. اللہ اکبر. ٹھکانہ جہنم میں بنایا. کم و بیش اس طرح کی آیت ہے. ایک کنجوسی اللہ کو پسند نہیں. مومن دل کا فراخ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو. یعنی اگر اس کے پاس مال تھوڑا بھی ہے مگر اس کو شوق یہ ضرور ہے کہ یہ مال جو ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے دوستوں پہ، غریبوں پہ، دین پہ خرچ کروں. جہاں موقع ملے میں لگا دوں. یہ بڑی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات میں اور دن میں خرچ کرتے ہیں اور چپکے سے خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. یہ مال خرچ کرنے والی صفت، یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت کا حامل جو شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوف سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، غم سے بھی محفوظ فرماتے ہیں. آج کی اس مجلس میں ایک اور ایسے گناہ کا تذکرہ کہ جو عام طور پہ نیک لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں.
اور وہ ہے جھوٹ بولنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، دھوکہ دہی کرنا. جی کئی مرتبہ عبادت گزار بندہ بھی کر بیٹھتا ہے. دین اسلام نے جھوٹ بولنے کو بہت بڑا گناہ بتایا. اس کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا کہ شاید ہی ایسا کوئی بڑا گناہ ہو. قرآن میں اور کسی گناہ پہ اتنی زیادہ مرتبہ لعنتیں نہیں بھیجی جتنا جھوٹے پہ لعنت بھیجی. اس لیے یہ عبارت جو ہے نا قرآن پاک کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ آیت آئی. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اپنے قول سے پھر جانا یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور جھوٹ پلان کر کے بولنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور جھوٹ عام ہو گیا. اور اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے بچتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ان کے بارے میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم یہ سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ جس کی زبان پہ سچ موجود ہے وہ اللہ والا ہے. تو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ والا ہوگا، صاحب نسبت ہوگا، وہ سچ بولتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا. اور جو شخص سچ بولتا ہے وہ اللہ والا ہوگا. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سے. اگر ایمان ہے اور زبان پہ صرف سچ ہی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اللہ والا ہے. اللہ. ہمارے جاننے والی ایک خاتون، انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ جی ویسے تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ میرے ساتھ اچھا رویہ بھی، مگر دین میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاتے. یہ شکایت ایک خاتون نے. اللہ کی شان، ان کے شوہر سے ایک مرتبہ اس عاجز کی ملاقات ہو گئی. 1-2 گھنٹے ساتھ بیٹھے، کھانا بھی ساتھ کھایا، گفتگو ہوتی رہی. گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ دن تھے جب پاکستان میں بینک اکاؤنٹس کے فراڈ کے اوپر بہت زیادہ معاملات چل رہے تھے. بے نامی اکاؤنٹس کے معاملات چل رہے تھے. یعنی عام سا غریب بندہ ہوتا اور اس کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکل آتے یا کروڑوں روپے نکل آتے.
تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی میری نوکری تھی آج سے 15-17 سال پہلے، وہ 30-40 ہزار روپے تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے اس طرح سے بینک اکاؤنٹس اور ATM کارڈ اور SMS میسیجز نہیں ہوتے تھے، بینک میں جا کے چیک کیش کرواتے تھے اور وہاں سے پیسے ملتے تھے۔ کہنے لگا میں بینک گیا اور بینک میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ جی میری ماہانہ تنخواہ کیونکہ 40 ہزار تھی تو کچھ پیسے بینک کاٹتا تھا یا اس طرح سے تھا، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں کتنے نکال سکتا ہوں، مہینے کے مہینے پھر زیرو ہو جاتے تھے پیسے بینک میں، یعنی 40-45 ہزار روپے جو بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ پورے نکال لیتا تھا، 100-150-200 روپیہ رہ جاتا تھا، اگلے مہینے پھر تنخواہ آتی تو پھر نکال دیتا تھا۔ تو وہاں بینک والے بندے سے میں نے پوچھا کہ جی میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں تاکہ میں اتنے نکالوں۔ اس نے چیک کر کے بتایا تو اس نے کہا جی کوئی 7-8 لاکھ روپے پڑا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے 7-8 لاکھ روپے بہت بڑی رقم تھی۔ اللہ! تو انہوں نے اس کیشیئر کو کہا کہ بھائی ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 7-8 لاکھ روپے ہوں، کیونکہ میری تنخواہ 30-40 ہزار روپے ہے، ہر مہینے 30-40 ہزار روپے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں سارا نکال لیتا ہوں، تو کہاں سے 7-8 لاکھ روپے؟ انہوں نے کہا سر غلطی ہو گئی ہے، یہ وہ چیک کیا آدھا پونا گھنٹہ لگا، آخر میں کہا اچھا جی جی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اس آدمی کی سچائی دیکھو کہ اکاؤنٹ میں 7-8 لاکھ روپیہ بینک والا کہہ رہا ہے کہ پڑا ہے، مگر اس نے جھوٹ نہیں کہا، اس نے سچ سچ کہہ دیا میرا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص جس کی اہلیہ شکایت کر رہی ہے کہ جی نمازیں تو پڑھتے ہیں، گھر میں بھی اچھا معاملہ ہے، بس زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں، اور اس عاجز کے ذمہ لگایا کہ جی ان کو تھوڑی ترغیب دیں۔ جب یہ واقعہ سنا میں نے کہا جی اس سے زیادہ نیک انسان کون کہ جو اتنا سچ کا معاملہ کرے، مگر بات یہاں تک نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ پھر چند مہینوں بعد اسی طرح میں بینک گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 16 لاکھ روپے ہے یا 17 لاکھ روپے ہے۔ کہتے میں نے اسی وقت چیک لکھا 17 لاکھ روپے کا کہ جی مجھے 17 لاکھ ابھی چاہیے۔ کہتے ہیں 17 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں کہاں، یہ کہہ رہے کہ 17 لاکھ ہے۔ میں نے چیک لکھا اور 17 لاکھ روپے وہ کیشیئر لا کے اس نے میرے سامنے رکھ دی کہ یہ آپ کے 17 لاکھ۔ کہنے لگے کہ میں یہ پیسے لے کر اور بینک کے مینیجر صاحب کے پاس گیا کہ دیکھو تمہارے بینک میں سے میں نے وہ 17 لاکھ نکالے جو میرے ہیں نہیں، یہ لے کے جا بھی سکتا ہوں، صرف تم کو بتا رہا ہوں کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تمہارے بینک میں، یہ 17 لاکھ واپس رکھو، اپنا نظام کو صحیح کرو۔ اللہ اکبر! تو عام اچھے نیک انسان کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے کہ جی یہ واپس کرنے ہیں، یہ رکھنے ہیں، یہ حرام ہے، میرا نہیں ہے۔ تو جب یہ گفتگو ان کے ساتھ ہوئی تو ان کی اہلیہ کو پیغام بھجوایا کہ اللہ کی بندی اللہ کا شکر ادا کر، ایسا نیک بندہ اس وقت زمانے میں موجود نہیں ہے جس کی تو شکایت کر رہی ہے۔ تو یہ پکی بات ہے، اللہ نے بھی حکم دے دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے اللہ والے بن جاؤ۔ تو جو اللہ والا ہوگا وہ سچا ہوگا، اور جو واقعی سچا ہوگا وہ اللہ والا ہوگا۔ تو اکابرین نے سچ سکھایا، اگر یہ سچ موجود نہیں
تو باقی تمام جو نیکیاں کرتے ہیں، حدیث پاک کی روح سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر سچ موجود نہیں پھر تو منافق بن گئے، ایمان ہی نہیں ہے، تب ساری باقی نیکیوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور باقی بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور آج جھوٹ کا بول بالا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ جی مجبوری ہے، ساس سے تو جھوٹ بولوں گی ورنہ گھر میں لڑائی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ جی بیوی سے جھوٹ بولوں گا کیونکہ گھر میں لڑائی ہے۔ اب یہ جھوٹ بولنے کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں جھوٹ بولا جائے۔ نوجوان کہتا ہے کہ جی والدین سے جھوٹ بولوں گا ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص اتنا برا اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتا اس لیے ہے کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام نے سچ سکھایا، سچ بولنے والے ہی کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان جو ہے وہ چمچ کی مانند ہے، دل ہنڈیا کی مانند ہے۔ تو جو چمچ میں ہوگا وہی ہنڈیا میں ہوگا۔ اگر زبان جھوٹ بولتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دل بیماریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک آخری بات اور پھر آج کی بات مکمل کرتے ہیں۔ کسی مدرسے کے اندر جہاں تعلیم بالغان ہوتی تھی، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دین کی تعلیم دی جاتی تھی، تو امتحانات ہوتے تھے۔ اس امتحان کے اندر مدرسے کے جو اساتذہ تھے انہوں نے شکایت کی کہ جی طلباء جو ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مدرسے کے محترم صاحب کو پتہ چلا کہ جی دین پڑھنے والے جو بڑی عمر میں آ کے دین پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی والدین کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے کہ جی جاؤ مدرسے میں پڑھو، اپنی مصروفیت میں سے جنہوں نے وقت نکالا کہ جی دین تھوڑا سیکھ لو، شوق سے پڑھنے آئے، امتحان کے پرچے میں نقل کر رہے ہیں ایک دوسرے۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ان دونوں طلباء کو بلایا، بڑی عمر کے لوگ، ان سے پوچھا جی نقل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کر رہے تھے۔ اتنا سچ ضرور بولا۔ انہوں نے کہا جی کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی معاف کر دیں۔ محتمم صاحب جو تھے ان کا تو دماغ ہی آؤٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر دین پڑھ کے بھی یہی کام کرنا ہے اور اس دین کے امتحان کے اندر قرآن اور حدیث کے امتحان میں یہ کام کرنا ہے تو نہ پڑھو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس گناہ کے مرتکب تو نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی یہاں آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا آپ کو۔ مگر وہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ عام ہو چکا ہے۔ گو کہ ہم معاشرہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا معاشرہ کہتے ہیں، مگر یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ آج اس امریکہ کی یونیورسٹیوں میں 4 سے 5 سال پڑھتا رہا، بہت سارے امتحان دیے، بہت سارے اساتذہ سے پڑھا، کسی امتحان میں کبھی بھی کسی کو نقل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی استاد کو مدد کرتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی ایسی صورتحال نہ سوچ کسی کی تھی۔ تو گو کہ غیر مسلم معاشرہ ہے، مگر ان کی سچائی کو ماننا پڑے گا کہ دھوکہ وہاں تھوڑا نہیں ہے، جھوٹ وہاں نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دل کی سچائی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.